أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، سامعین کرام، صاحبان فہم، عزاداران امام مظلوم، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام مناتے ہوئے پیش کیا، تو جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان پر وحی کی، عمل خیر کی، نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت گزار بندے تھے۔ اس آیت مجیدہ کے توسط سے ان 5 روزہ مجالس عزا کا جو عنوان قرار پایا، یہ جو عنوان زیر بحث ہے، معرفت امام ہے، کہ جس کے سلسلے کی آج یہ تیسری گفتگو ہے، اور اب تک کی گفتگو میں آیت کے الفاظ پر اور آیت کے اشاروں کے تحت جو صفات امام پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں بیان کی ہے، اس پر گفتگو جاری ہے۔ جن میں سب سے پہلی صرف جس پہ کافی شہر حاصل گفتگو ہو چکی ہے کہ امام وہ ہوگا جو جعل کرتا ہوگا پروردگار عالم کا، یعنی امام بنانے کا اختیار انسان کو ہے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انسان امام سے جو ہدایت وصول کرے گا، وہ ہدایت یعنی دین اسلام یا دین اسلام سے مربوط تمام عبادات یا اور دوسرے معاملات کہ جس کی تفصیل پہ اگر انسان جائے گا تو اشرے بھی کم پڑ جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں بطور دین عطا فرمائی۔ اب جب دین عطا کرنے والا خدا کی ذات ہے تو امام بنانے والی بھی خدا ہی کی ذات ہے، کیونکہ دین وہ دینے والا ہے۔ دین یعنی اکثر آپ نے حوالے سے مجالس سماعت کی ہوگی کہ عموماً یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ غور کیجیے گا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، عموماً یہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، جبکہ یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے۔ اس طرح استعمال کی جاتی ہے ادیان آسمانی، یعنی جو آسمانی ادیان تھے، مثلا عیسائیت ہے، یہودیت ہے، مجوسیت ہے،
یہ ادیان آسمانی ہے نہیں، ادیان آسمانی لفظ ہی غلط ہے، کیونکہ آسمانی ادیان ہے ہی نہیں، آسمانی ایک ہی دین ہے اور وہ اسلام ہے، باقی تو لوگوں کی اختراع ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اختراعات پڑے توجہ کیجیے گا۔ تو یہ لفظ غلط ہے کہ ادیان آسمانی، ادیان آسمانی نہیں، آسمانی دین فقط ایک ہے، اور جو قرآن میں پروردگار عالم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں فقط اسلام، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اچھا وہ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کے معنی کیا ہے؟ عموماً آپ نے سنا ہوگا، میں صرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے اور اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے صرف مقدماتی اور تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک جات کی صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ دین کے معنی کیا ہے؟ عموماً دین کے معنی مذہب کے بھی کیے جاتے ہیں، جبکہ مذہب خود فارسی لفظ ہے یا عربی سے بھی مشتق ہے، خود اردو زبان کا نہیں ہے، دین خود پیور عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو دین کے معنی کیا ہے یا مذہب کے معنی کیا ہے؟ مذہب کے اور دین کے جو معنی اردو میں اگر کیے جائیں تو وہ ہے راستہ، راستہ یعنی راہ گزر۔ اب راہ گزر جو ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، توجہ کیجیے گا، دو حصے ہوتے ہیں، ایک کہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور کہیں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر اس کا اختتام نہیں ہو رہا تو راستہ نہیں۔ مثلا ایسی بھی سڑکیں ہوتی ہے جو چلے جا رہے ہوتے آگے جا کے سڑک نہیں ختم، منزل نہیں، جبکہ وہ خود ایک منزل ہوتی ہے، یعنی اس کا اختتام بھی ایک منزل ہی ہے۔ توجہ کریں، یعنی ایک وہ جو ابتدا ہے اور ایک وہ جو انتہا ہے۔ ابتدا کیا ہوگی؟ یعنی جس کی ابتدا انسان سے ہوگی، کیونکہ انسان کے لیے راستہ مہیا کیا جا رہا ہے نا، یعنی جس کی ابتدا انسانیت ہے، یعنی انسانیت دین کی انتہا کا نام نہیں ہے، ابتدا ہے۔ اور اگر کوئی انسانیت سے خارج ہے تو وہ کسی دین سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھو محمد علیہ وسلم۔ انسانیت مذہب کی ابتدا کا نام ہے، یعنی انتہا نہیں، یعنی انسان کو انسان بنانے کے لیے بھیجنا خالی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا انسان کو اگر انسان ہی بنانے بھیجنا تھا تو انسان بنا کر کیوں بھیجا تھا؟ نہیں، انسان بنا کر بھیجا ہے، وجہ چاہتا یہ ہے کہ یہ انسان ہی بنایا پلٹے، ایسا نہ ہو ہم نے بنایا تھا انسان اور جب ہماری بارگاہ میں آئے تو محشور ہو جانور کی صورت میں۔ اور ایسا ہے، روایتیں موجود ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو خود آئینے میں ان کی صورت دکھائی جائے گی تو کہیں گے مالک یہ کون ہے؟ کہا یہ تم ہی ہو، ہم نے تمہیں انسان بنایا تھا، تم نے اپنے آپ کو جانور بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھو محمد علیہ وسلم۔ تو مذہب یعنی راستہ، مذہب اسلام، ہمیں بالکل آسان کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کہیں کسی قسم کی مشکل نہ ہے۔ مذہب اسلام، اچھا اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام نکلا ہے سلامتی سے۔ آپ سلام کرتے ہیں نا، سلام کرتے ہیں تو کیا مطلب؟ اللہ نے تم پر سلام کی ہو، اللہ کی محافظت میں رہو، یہی ہے۔ اسلام بھی سلامتی سے نکلا ہے، یعنی اسلام سلامتی والا راستہ۔ اب یہ ترجمہ ہوگا، مذہب اسلام یعنی سلامتی والا راستہ، یعنی کیا ایسے بھی راستے ہیں جہاں سلامتی نہیں ہے؟ کیا ایسے بھی راستے ہیں؟ کہاں ہے؟ تب انہی کو ادیان آسمانی کہہ کر لوگ پکارتے ہیں یا اور دوسرے مذہب کہہ کر کے پکارتے ہیں، یعنی خود مت ہے اور فلانا ہے فلانا ہے، کئی مذاہب ہے، یا تو جمعات لگا ہوا ہے، جمعہ بازار ہے مذہبوں کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سارے کے سارے راستے ضرور ہوں گے مگر سلامتی والے راستے نہیں ہیں۔ اور پھر خدا نے اسلام ہی کو دین کیوں مانا؟ توجہ کریں، اللہ اسلام ہی کو بطور دین کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی اللہ کے نزدیک اگر راستہ ہے تو اسلام ہے، یعنی اور دوسرے راستے اللہ کے نزدیک راستے نہیں ہیں۔
یعنی ایک مین ہائیوے خدا کی نگاہ میں اگر ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی انتہا ذات واجب ہے، ابتدا انسانیت ہے. ایک سلام کرو محمد علیہ محمد. اور جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں اپنے آپ کو مذہب حق کا کہہ کر کے مخاطب کر رہے ہیں، وہ راستے ضرور ہوں گے مگر ان کی انتہا خدا نہیں ہے. اسلام واحد اور مذہب ہے کہ جس کی انتہا خدا ہے. یعنی انسان نے ابتدا اپنے آپ سے کرنی تھی، پہنچنا خدا تک تھا. ایک سلام پڑھے محمد والے. اب آ جائیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے آپ سے ابتدا کرنی تھی. کیا کہہ رہا ہے معصومین کی حدیث کیا کہہ رہی ہے اس بارے میں کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی پہلی ابتدا کیا ہے خدا کی پہچان کی؟ اپنا آپ. سب کو چھوڑیے، پہلے اپنے آپ کو تو پہچان جائیے. عجیب بات یہ ہے جو اپنا آپ نہ پہچان پا رہا ہو تو ایمان کو یا خدا کو کیسے پہچانے گا؟ ایک سلام پڑھے محمد وآل محمد. خدا کی پہچان ہے. اب یہ جملہ خود توجہ طلب ہے. کیا امام خدا ہے؟ اگر میں خدا کو پہچاننے کے لیے آیا ہوں امام کو پہچاننے کے لیے، کہا کہ نہیں تم ایمان کو پہچانو. اور روایت موجود ہے کہ معصوم نے کہا تم ہمیں پہچانو اس وجہ سے کہ تمہارا ہمیں پہچاننا ہی خدا کا پہچاننا ہے. جو ہمیں نہیں پہچانے گا وہ خدا کو نہیں پہچانے گا. نہیں، خدا کو پہچاننا بعد کا مرحلہ ہے. پہلے ہمیں پہچاننا ہے. ہماری ہی پہچان، یہی کہہ رہے معصوم کہ ہمیں پہچانو تاکہ خدا کو پہچانو. یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ ہمیں پہچانو، ہماری ہی پہچان خدا کی پہچان ہے. اب آ جائیے پہلی مجلس میں جو میں نے کہا تھا، ایک شخص نے کہا کیا میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں؟ کیا ابھی کیا کر رہا ہے؟ کیا میری ہی پہچان تو خدا کی پہچان ہے. ایک سلام پڑھے محمد وآل محمد. پہچانتے ہو آیتوں کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے نا. تو اللہ کی سب سے بڑی آیت تو میں ہی ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ ہمیں پہچانو تاکہ خدا کو پہچانو. نہیں، ہمیں پہچانو کیونکہ ہماری ہی پہچان خدا کی پہچان ہے. کیونکہ ہم خدا سے دور نہیں ہے. وہ مذہب ہمارے وہیں پر جہاں سے بات شروع کری تھی، یعنی مذہب اسلام سلامتی والا راستہ. آئمہ اہل بیت کا کام کیا ہے؟ توجہ، کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ دین دینے والی خدا کی ذات ہے، راستہ بتانے والی خدا کی ذات ہے. راستے میں کیا چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یہ کون بتائے گا؟ وہی تو راستے کی مشکلات سے آگاہ ہو وہی تو بتائے گا نا، یا کوئی اور بتائے گا؟ بھائی جسے پتا ہی نہیں کہ یہ راستہ جو جا رہا ہے یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ مجھے ہدایت کیسے کرے گا کہ اس راستے میں چلوں؟ وہی تو بتائے گا کہ جس کو پتا ہو کہ یہ راستہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، اس کی انتہا کہاں پر ہے. تو جب راستہ وہ دے رہا ہے تو راستے کا راہبر بھی وہی معین کرے گا. پھر راہبر بنانے کا اختیار تمہیں دے دیا جائے تو پھر راہبر کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی اگر تم اتنے اچھے ہوتے کہ یہ پتا چل جاتا کہ راستے میں کیا کیا ہونے والا ہے
لوگوں نے ان کی احانت کی، حد ہے حد ہے. میں بات آ رہی ہے ضمن تو عرض کرتا چلوں، توجہ کیجیے گا. فقط و فقط جبکہ ان کے اصل خلقت کا ہدف ان کی اتباع کرانا ہے، محبت ہدف نہیں ہے. اور کیجیے گا، ان سے محبت ہدف نہیں ہے، محبت کا نتیجہ چونکہ اتباع ہوتی ہے، اس کی محبت ذریعہ ہے. یعنی محبت ہدف نہیں، محبت تو سب کر رہے ہیں ان سے. کون ہے جو نہیں کرتا؟ کوئی ہے سب جو ان سے محبت نہ کر رہا ہو؟ سب کے سب کر رہے ہیں. دشمن بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان سے محبت نہیں ہے، وہ بھی بیچارہ مجبور ہے کہ کہے کہ ہاں محبت ہے. کیونکہ جب تک نہیں کہے گا اس معاشرے میں عزت کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر لعنتی ہو جائے گا، اور جو ان کے دشمنوں کا ساتھ دے گا وہ بھی ساتھ ساتھ لعنتی ہو جائے گا. اور ہوئے اپنے کہی ہوئی باتوں سے مکر جانا، اس سے بڑی لعنت اور کیا ہوگی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو توجہ کریں، محبت ہدف نہیں تھا، محبت اتباع کا ذریعہ ہے، اصل ہدف اتباع ہے. لیکن اگر کسی نے ان سے محبت بھی کی، اور کیا ہدف نہیں ہے، اگر کسی نے ان سے محبت بھی کی ہے تو خدا اس کو فراموش کرنے والا نہیں ہے. خدا اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا تو وہاں بھی دے گا. اور ایسی کئی روایتیں ہیں محبت کی، یعنی ان سے محبت کی کا احترام جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یعنی تشیعوں سے تعلق نہیں ہے، مگر تشیعوں کا یا سادات کا احترام فقط اس وجہ سے کہ سادات کرتے ہیں بہت سے، ہے کہ نہیں ہے؟ کہ وہ نہیں ہے، ان کا تعلق نہیں ہے تشیعوں سے، لیکن پھر بھی احترام کرتے ہیں. تو پروردگار عالم اس احترام کا بھی بدلہ دیتا ہے. اور کئی روایتیں ہیں. ایک مرتاز تھا، توجہ کیجیے گا، مرتاز کہتے ہیں ریاضت کرنے والی. امام رضا علیہ السلام آج شہادت ہے. میں نے مسائل پڑھے، آج مسائل نہیں پڑھوں گا، لیکن چونکہ دن ہے مولا سے منسوب اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتاز تھا. ایران کے عالم دین نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، انشاءاللہ بعد میں یاد آ رہا ہے، پر پھر کل یہ بیان کر دوں گا آپ کے سامنے. ایران کے بہت بڑے عالم تھے صاحب جواہر، جنہوں نے جواہر لکھی ہے، مستند عالم دین. وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے یہ واقعہ آغا شمس الدین سے نقل کیا. یعنی آغا شمس الدین کا واقعہ ہے کہ جو جن کی عمر تقریباً جو ہے 100 سال ان کی عمر تھی، یا اس سے کم یا اس کے برابر ہے، 100 سال کے اندر اندر ان کی عمر تھی. وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں تبلیغات اسلام کے سلسلے میں، تبلیغات دین کے سلسلے میں کئی علاقوں میں جایا کرتا تھا، اور ادیان یعنی دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان کی تحقیق میری جاری تھی. تو اس تحقیق کے سلسلے میں کئی ممالک اور کئی جگہوں پر، کئی قریوں پر گیا. تو ایک دفعہ میرا جانا ہوا ہندوستان. توجہ کیجیے گا، ہندوستان میرا جانا ہوا. جب میں ہندوستان گیا تو میں نے وہاں جا کر کے کسی سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کوئی بڑا عالم ہو یعنی بدھ مت مذہب کا تو مجھے بتاؤ، میں اس سے مذہب بدھ مت کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھوں گا، سوالات کروں گا کہ کیا ہے ان کے بنیادی عقائد کیا ہے، ان کا نظریہ مذہبی کیا ہے، یہ ساری چیزیں سوالات کروں گا. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں عالم تو ہے ہمارا، لیکن وہ جو ہمارا عالم ہے، اور سنیے گا، جو ہمارا عالم ہے وہ 6 مہینے سوتا ہے، 6 مہینے جاگتا ہے. اچھا اتنا بڑا عالم 6 مہینے سو رہا ہے، 6 مہینے جاگتا ہے. کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی کو جاگا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے؟ تو ایران سے سفر کر کے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تو جاگا ہوا تھا، لیکن سنا یہ ہے کہ اب سونے کے لیے جا رہا ہے، آج یا کل میں سو جائے گا. انہوں نے جلدی جلدی سامان اپنا باندھا. کہا کہ بھائی ذرا مجھے اس سے ملا دو، کیونکہ میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، مجھے 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. 6 مہینے میں یہاں پہ کیا کروں گا، میرا سارا کا سارا کام ہی رک جائے گا. انہوں نے کہا کہ چلے آپ کو لے کر چلتے ہیں. جب گئے تو کسی گار کی کہانی پہ اس کی کوئی حجرہ تھا یا گار میں جا کر کے اس سویا کرتا تھا. کہانی پر اس کا جو شاگرد تھا وہ بیٹھا ہوا تھا. جب یہ صاحب گئے اس شخص کے ساتھ، اس ہندو کے ساتھ، تو جا کر کے اس نے کہا کہ بھائی مجھے آپ کے استاد محترم سے ملاقات کرنی ہے
اور میں ان سے چند سوالات کر کے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، ایران سے سفر کر کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے میں آپ کی بات پہنچا دیتا ہوں، لیکن ابھی وہ سونے کے لیے آمادہ ہے، چلیں آپ بات پہنچا دیں، گزارش کرتے میری طرف سے۔ اب وہ گیا، جا کر کے اس نے کہا کہ آپ سے کوئی صاحب ہیں ملنے آئے ہیں، بہت ہی نورانی چہرہ ہے اور عالم لگتے ہیں، عالم دین لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا بہت دور کا سفر کر کے ایران سے آئے ہیں۔ تو تصور کرنا بھی مشکل تھا اس دور میں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ اب یہ بیٹھ گئے، وہ صاحب باہر آئے جو مرتاز تھا، جب اپنے حجرے سے اپنے کار کے دہانے سے باہر نکلا تو اس نے اس آدمی کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ کہاں ہے وہ کہ جن کا نورانی چہرہ تھا؟ یہ حیرت سے دیکھ کر انہوں نے نہیں کہا تھا تو یہ آ کر کہو کہ کوئی نورانی چہرے والا ہے، وہ تو اس نے خود اپنی طرف سے بات کی۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہے وہ، تاکہ ان کا چہرہ تو اتنا نورانی نہیں ہے جتنا امام رضا کا تھا، وہ تھے شمس الشموس۔ میں کیا کہہ رہا ہے سلطان ہندو مرتاد کہہ رہے ان کا تو چہرہ کوئی نورانی نہیں ہے، وہ تھے شمس الشموس۔ زیارت میں پڑھتے نا سورجوں کے سورج، جن سے سورج قدم فیض کرتا ہو اس کو کہتے ہیں شمس الشموس، جن سے سورج روشنی لیتا ہو۔ تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے قطعاً نہیں کہا کہ میں نورانی ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ امام رضا کو کیسے جانتے ہیں اور آپ نے کہاں سے دیکھ لیا امام رضا کو؟ تاکہ ہاں یہ بھی ایک نورانی واقعہ ہے بہت، میں صرف آپ کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا اور چونکہ میرا سونے کا وقت ہو گیا تو میں جا کے سوؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بس یہی بات بتا کے چلے جائیں پھر چلے جائیے گا۔ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ مامون کے دور میں جب امام رضا کو اس نے اپنا ولی عہد بنا دیا تو امام کی اہانت کی غرض سے وہ مناظرے کرایا کرتا تھا اور دنیا بھر کے علماء کو، دنیا بھر کے روسا کو بلایا کرتا تھا، یہ کہہ کر کہ جس نے سوال کرنا ہو کرے، کیونکہ وہ چاہتا یہ تھا کہ کبھی کوئی ایسا سوال ہو جائے کہ جس کا امام نہ جواب دے پائے تو میں لوگوں میں ممتاز ہو جاؤں گا۔ تو ہم ایک مرتبہ اس کا ایک خط آیا ہندوستان، جب ہندوستان آیا تو وہ خط ہمارے بڑے بڑے اساتذہ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے چنا کہ تم جاؤ مشہد اور جا کر کے امام رضا سے سوال کرو۔ دیکھا کہ کب کی بات ہے؟ کہا جب امام رضا تھے، اللہ اکبر، ابھی تک زندہ ہے۔ کہا کہ جب امام رضا تھے، کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سنتے رہو ابھی۔ کہا کہ جب مجھے چنا گیا میں اس وقت جوان تھا، یہ کتاب بالکل، تو میں نے کہا کہ مجھے کیوں چنا؟ کہا کہ نہیں تم عالم ہو، تم پڑھے لکھے ہو اور تمہارے اعتراضات ویلڈ ہوا کرتے ہیں۔ کہا کہ جب مجھے چن لیا گیا تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی جا کر تو دیکھوں ایسا کون سا عالم ہے جس سے اتنی دور دور سے لوگ سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے دل میں ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب میں پورے راستے بس کی میری جستجو تھی کہ جلد از جلد پہنچوں اور میں جا کر کے اس شخصیت کی زیارت تو کروں کہ ایسا کون ہے جو دنیا بھر کے علماء کے سوالات کے جوابات دے رہا ہے۔ کیا دربار سجایا گیا، تمام جو عہدیداران تھے وہ سب کے سب ہیں اور دنیا بھر کے علماء کے لیے الگ الگ نشستیں لگائی گئی، جیسے اقوام متحدہ میں لگائی جاتی ہیں، ہر کسی کے آگے اس کا فلیگ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسی اس کے آگے بھی ہندوستان کے جنرل جو اس وقت ہوتا ہوگا کہ جو علامت ہوگی اس کو بٹھا دیا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ پورا دربار بھرا ہوا تھا اور ہر آدمی منتظر تھا کہ امام آئے تو ہم سے سوال کریں۔ کہ جیسے ہی امام جلوہ افروز ہوئے تو دربار میں ایک روشنی پھیلی، میں سمجھا کہ شاید بہت ساری مشعلیں ہیں جو آ رہی ہیں، میں سمجھا کہ شاید بہت ساری مشعلیں ہیں جو لے کر کے آ رہے ہیں، اس لیے روشنی ہے۔ لیکن جیسے ہی امام دربار میں آئے تو امام کے چہرے کے نور تھا جو پورے دربار میں پھیلا ہوا تھا، اطراف دربار کو روشن کر رہا تھا۔ جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو
ہوتے رہے، صرف نماز کا وقفہ ہوا، یعنی اگر صبح تا عشاء سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اور امام ہر سوال کا جواب دے رہا۔ کیا پھر میری باری آئی تو مجھے مامون نے کہا کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں، یہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتی ہے۔ کہا کہ میں کھڑا ہو گیا، امام نے کہا کہ کرو کیا سوال ہے، تو کہا مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے کس نے یہ جملے کہلوائے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے کس نے یہ جملے کہلوائے۔ میں کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کے میں نے ہاتھ جوڑے کہا کہ قبلہ میں آپ سے کیا سوال کروں گا، میں تو صرف اور صرف ہندوستان سے یہاں تک کا سفر آپ کی زیارت کے لیے کیا ہے۔ ایک سوال کرو محمد وآل محمد۔ آغا فندرس کی، یہ نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، یہ اس واقعے کو لکھے جا رہے ہیں، یہ یعنی آغا شمس الدین اس واقعے کو لکھ رہے ہیں، اور پھر یہ واقعہ جو نقل کیا آغا فندرس کی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ آغا شمس الدین یہ بات سن رہے ہیں اور لکھتے جا رہے ہیں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر یہ ہوا کہ میں جب امام سے میں نے ہاتھ جوڑ کر کی کہ مولا میں تو صرف اور صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، میں کیا آپ سے سوال کروں گا، بس میں آپ کی زیارت ہو گئی، میری محنت سوال ہو گئی، اور میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ محفل برخاست ہوئی، دربار برخاست ہوا، سب لوگ جانے لگے، ہر کسی کا اپنا ایک حجرہ تھا، مہمان خانہ تھا، تو میرے لیے بھی ایک مہمان خانہ تھا، مجھے وہاں پر چھوڑ دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت شور مچ رہا ہے، تو جیسے حجرے سے باہر گیا تو سنا کہ امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں۔ میں بھی اپنے حجرے سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا کہ امام سے مصافحہ کر لوں۔ کہ جیسے امام میرے سامنے آئے، توجہ سے سنیے گا، امام میرے سامنے آئے، میں نے امام کے حسب عادت قدموں کو چھوا، کلچر ہے، قدموں کو جیسے چھوا تو امام نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اور سر پہ ہاتھ رکھ کر بھی کہا کہ چونکہ تو نے ہمارا احترام کیا ہے، یہ فقط و فقط احترام کا بدلہ مل رہا ہے، کیا تو نے ہمارا احترام کیا ہے، اور ہم کسی کے احترام کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ہم بدلہ دینے والے ہیں، چونکہ ہم مظہر صفات